بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انجینئر افتخار احمد چودھری صاحب۔ آپ ایک ہسٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، بہت پرانے کارکن ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑی ان کی کاوشیں ہیں، اور اس کے علاوہ سیاست پہ بہت اچھی گرپ ہے ان کی۔ پرانے سیاستدان، منجھے ہوئے سیاستدان آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ملکی حالات کے اوپر بھی ان کی بہت اچھی گرپ ہے۔ ہمارے جو پچھلے دنوں حالات کشیدہ ہوئے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر بھی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا چشتی صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں۔ حق نیوز میں ماشاءاللہ میرے کالم بھی چھپتے ہیں، تو حق نیوز کے قارئین کو بھی سلام، اور جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی سلام۔ اچھا سر، ہم بات شروع کریں گے جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ہندوستان نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام ان کو کس طرح اس نے شرمندہ کیا حکومت، ہندوستان کی حکومت کو؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں جی، ایوب خان کے دور میں پنجاب کے ان دریاؤں کے بارے میں ایک معاہدہ کیا گیا جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، اور یہ راوی ستلج اور بیاس کا پانی ہندوستان کے پاس تھا اور باقی دریاؤں کا ہمارے پاس۔ تو اس دوران جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس نے بھارت نے اس کی بڑی غلط اس کو استعمال کیا۔ اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ جماعت علی شاہ ایک ایسا غدار آدمی تھا جو 17 سال تک اس منصوبے کو دیکھتا رہا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جنرل مشرف اور دوسرے سیاسی جو حکمران کے دور میں بھی وہ بیٹھا رہا، اور آج کینیڈا میں جا کے اپنے عاقبت کو گندہ کر رہا ہے۔ تو بھارت کو تو چاہیے تھا کہ ایک پرامن ہمسائے کی حیثیت سے ہمیں جینے دیتا۔ اصل میں لوگ باتیں کرتے ہیں، جب ہم اوورسیز میں تھے یا کہیں باہر جاتے تھے تو ہمیں بڑا کہا جاتا تھا کہ آپ لڑتے ہی رہتے ہیں، آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اچھے ہمسایوں کی طرح کیوں نہیں رہتے؟ تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا گندہ ہمسایہ نہ دے، اگر آپ کے ساتھ بھی ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ اور خاص طور پہ فلسطینی تو ہم پہ امید بہت رکھتے تھے کہ پاکستان ابھرے گا تو ہمیں وہ بڑا ساتھ دیکھا، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنے گندے اور غلیظ ہمسایہ کہ جو پانی بند کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چشتی صاحب، پانی بند کرنے والے کبھی دنیا میں سرفراز نہیں ہوتے، چاہے وہ یزید ہو اور چاہے وہ مودی ہو۔ اور یزید نے جو امام حسین کا پانی بند کیا تو انہوں نے جو قربانی دی اور اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، تو یہ مودی کا یہ جو مسئلہ ہوا ہے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا، اس میں بھی اس شخص کو اتنی ضلالت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے مدد کو آتا ہے۔ اور میں تو سچی بات ہے بریلوی مکتب فکر کا بندہ ہوں۔ مولانا نوری صاحب، نعیم ابو النعیم، وہ میرے استاد تھے۔ تو 1965 کی جنگ میں 10 سال کا تھا، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ جب بھارت ہمارے لاہور کے اوپر بم گراتا تھا تو وہ جو کوئی ایسی ہستی تھی جو ان بموں کو اٹھا کے راوی کے دریا میں پھینک دیتی تھی۔ یہ بہت سارے لوگوں کا یہ اس بات پہ یقین نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے جب بھی کیا تو
ان کو ان لوگوں کو اندھا کر دیتا تھا. جو میزائل ہمارے جو اتنے خوبصورت میزائل بنے, ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کو 3 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ پائلٹ ان کے نیچے گرتے تھے. آج انیل چوہان بھی کہہ رہے تھے, ان کے جو ایئر چیف ہیں, کہ بھائی ہمیں جو کچھ بھی ہوا نقصان ہوا, لیکن ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. میں نے آج سے 3 سال سوری 3 سال نہیں, میں 10 سال پہلے سعودی عرب سے آیا ہوں, اور یہ 2001 کی بات ہے, 24-25 سال. تو جب غوری میزائل کا تجربہ ہوا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. میں سماکو کمپنی میں آڈی واکس ویگن پورشے میں ایک انجینئر کے حیثیت سے کام کرتا تھا. تو وہاں لوگوں نے, پاکستانیوں نے اور کینین نے مل کے ایک پروجیکٹ کیا, اور انہوں نے 2 میزائل ہمیں بنا کے دیے. اور یہ دیکھیں آپ کے پاس, یہ کدھر چلا گیا وہ میزائل کہاں ہے وہ؟ ہاں, یہ میزائل, یہ میزائل جو ہے وہ انہوں نے 2 ہمیں بنا کے دیے. ایک انہوں نے وائل موسلی صاحب نے رکھ لیا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس کو اسرائیل کی جانب کرنا ہے, اور یہ ایک مجھے ان لوگوں نے پریزنٹ کیا. تو آپ نے ٹیم دیکھی ہوگی جو 3-4 سال پہلے میجر ویٹا سنگھ کے ساتھ ریپبلک میں اس کو یہ دکھا رہا تھا, اس طرح انجینئر افتخار چودھری اس کو, اور وہ اپنی طرف سے برچھا لگا رہا ہے. یہ وہ میزائل ہے. آج بھی میں اپنے نسلوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگوں نے کس محبت سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور اوورسیز پاکستانی ہیں نا, وہ تو سمجھے کہ پاکستان کے لیے سب کچھ دیتے ہیں, جان بھی قربان کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں, آپ کے کالم بہت لوگ شوق سے پڑھتے ہیں. اچھا, جو ہماری فوج نے جو خود کو کہنے ہیں, جو خود کو بہت بڑی, اپنے آپ کو وہ جمہوریت کہتے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, ہندوستان کا غرور چند گھنٹوں میں جس طرح خاک میں ملایا, اس کے بارے میں آپ ہماری پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے. جی بالکل, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بلکہ میں میرے دوست منیر کھوکھر کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر یہ جنگ ہم ہار جاتے تو ہارنے کا تو پھر ملبہ کس کے اوپر گرنا تھا؟ جنرل اسد منیر پہ گرنا تھا. تو جب جیتے ہیں تو ہماری فوج کا ہی کام ہے, کریڈٹ جاتے ہیں. البتہ وہ بات ہم الگ سے کریں گے کہ جو ان کا کام ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیا, اور جو وہ نہیں کام کر رہے اس کے بارے میں کسی وقت میں بتاؤں گا کہ یہ جی. اچھا سر, یہ ہندوستانی میڈیا نے جس طرح نیگیٹو کردار ادا کیا, اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ جتنی انہوں نے مس انفارمیشن پھیلائی اور ان کو سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا. انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان نے صلح کے لیے کہا, لیکن امریکن صدر نے یہ بات کہی کہ نہیں, پاکستان نے نہیں کہا, یہ ہندوستان نے ہمیں کہا کہ ہماری صلح کرائی جائے. اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیں جی, یہ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں چشتی صاحب, آپ اور بھی جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں, یقین کریں ہمیں بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ بھائی جس طرح مجھے اپنے قائد عمران خان کے بارے میں یہ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اس طرح کی جیل بھگت لیں. مجھے یہ پتہ تھا کہ ہماری یہ فوج, ہماری یہ چیزیں یہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گی. ہمارے معاشی حالات بڑے خراب ہیں, اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں. اور اب ایک میں اور بھی بات بتاؤں کہ یہ امریکہ نے یہ جنگ رکوائی ہے, اس کا واضح ثبوت ہے کہ اگر جنگ ہم ہار رہے ہوتے تو ہمیں بہت بری طرح مار پٹتا ہوا. امریکہ بھی چپ رہتا. اس نے کہا کئی دفعہ کہا کہ بھائی یور اون پرابلم فلانا. اس کو جب پتہ چلا کہ اس کا جو اس ایریے میں جو اس نے ایک تھانے دار بنا رکھا ہے اس کو کٹ پڑی ہے, تو وہ اس کے لیے وہ سامنے آیا. تو یہ امریکہ مودی نے
کہ یہ کبھی کر سکتا ہے کہ مودی اب آپ جا کے کہے کہ بھائی وہ ہمارے اوپر ہی آ گئے؟ وہ سمجھتے ہی یہ تھے کہ ہم نے جو مساجد جس کا وہ نام لیتے ہیں کہ بھائی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، پریت کے یا اس جگہ پہ، تو وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کچھ بس اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے۔ اور ایک اور میں بات بھی بتاؤں گا جس صاحب ریکارڈ میں رہنا چاہیے، ثناء اللہ نے اور عطا اللہ تارڑ نے کہا تھا کہ اگر بھارت اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا تو ہم چپ رہیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ تھی آپس میں چیز جو ہو رہی تھی، لیکن جب وہ فوج کے ہاتھ میں آیا تو آئی ایس پی آر کے جنرل چودھری ہیں، انہوں نے صاف صاف کہا، انہوں نے کہا جی آپ نے تو بے شک کہا ہے لیکن ہماری جنگ اب شروع ہوگی۔ اور پھر جب ہمارے نوجوانوں نے اور میں کہوں گا کہ ہماری ایئر فورس کے لوگوں نے، ہماری زمینی جنگ کرنے والوں نے جب اپنے وہ کتنا خوبصورت ایک منظر تھا کہ جب وہ ایک شہادت نامے پہ دستخط کر کے وہ جا رہے تھے، اپنے خون سے دستخط کر کے جا رہے تھے، یار تم ان کو ہراؤ گے۔ وہ اندرا گاندھی کے وقت میں ہماری ایک بڑی وہ مثال بنی تھی اور بڑا گیت بھی تھا کہ مہاراج کھیڑ تلوار دیے جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی۔ تو مودی تو آپ بالکل ایک کیا اپنے آپ کو وہ عمران خان کا کہتے ہیں کہ وہ جو ہندوتا کا ایک جو ہے پرچار کرنے والا آدمی کہ وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے ان شہادت کی جذبہ جو ہے نا، یہ پاک فوج کے لیے ایک بڑا زبردست جذبہ ہے۔ اور میں بڑی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس فوج کو اسی شہادت کے جذبے کے تحت اتنا تکڑا کر دے کہ اسرائیل میں ان کو بھی تباہ کرے، اور غزہ کے لوگوں کو جو انہوں نے امیدیں پاکستان سے رکھی ہوئی ہیں وہ جناب کر دے۔ وہ ایک مثال سی میں دینا چاہوں گا، تو وہ ہے تو مثال بڑی مزاحیہ سی ہے، لیکن رنگیلا اور اجمل خان، ایک قیدو جو ہوتا ہے نا اس فلم میں کہتے ہیں، تو وہ قیدو اس کو کہتا ہے رنگیلے کو، وہ چرسی ہے بڑا اور ہے بھی بڑا تکڑا، وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھی اس کامے دے اتے اکھ رکھ لیں، نظر رکھ اس دے اتے کامے دے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں تے ہیر تے نظر رکھی ہوئی ہے، تو اس ਨੂੰ ڈانٹتا ہے تو کہتا نہیں تو جڑا نا اس تے نہیں اس کامے تے نظر رکھنی ہے۔ میں اپنی پیاری فوج نو کہاں گا کہ تسی اللہ دی مہربانی نال اتنے تکڑے ہو تے تسی اسے پاسے ہی لگے رہو جیڑی پوری قوم نے تانوں جناب علی مینڈیٹ دیتا ہے۔ باقی یہ پی ٹی آئی والے نہ اینا کٹو، یہ تواڈے ساتھی نے، تواڈے نال دے نے، تے تسی کم جڑا نا وہ کرو جڑا اللہ نے بھی پسند ہے اور قائد اعظم دے پاکستان میں پسند ہے۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کے کیونکہ آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا احتجاج کیا ہے، مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کا جھنڈا جلایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پر کمزور ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں۔ دیکھیں کمزور نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اخلاق کے اوپر بیٹھی ہوئی، اور اسی طرح کا کوئی آئی جی ہمارے پاس بھی ہے، وہ بندوقیں ہمارے پاس بھی ہیں، وہ لاٹھیاں ہمارے پاس بھی ہیں۔ ملک عظمت میرا دوست ہے، میرے ساتھ بہت چینلز پہ بھی آتا رہا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی وہ جو ایک گیس ہے وہ مجھے چڑھ گئی اور پھر میں نے جھنڈا جلا دیا۔ میں پیپلز پارٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیس پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بھی ماری گئی ہے۔ کبھی ہم نے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں جلایا، ہم تو نعرہ حق لگاتے ہیں جناب، کوئی بات نہیں، مارنے والے جتنے مرضی بھی ہوں، اسی وہ کہتے ہیں نا سجنا دی مار جڑی ہے نا وہ برداشت کر رہی تھی ہیں، تو سانوں کرے دیکھنا ہوا نا کسی میدان دے اندر تو اللہ دی مہربانی نال
ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मेजर गुरवारिया खाना, खुदा की कसम मुझे बड़े टेलीफोन आए उन लोगों के कि आप आएँ, आपके बगैर ये महफिल नहीं सजती। तो मैंने कहा कि यार हम भी इस वक्त जो हमारे जो कंड पे हमने बोरी बांधी हुई है, जो हमें सट्टे और सोटे पड़ रहे हैं, इससे फुर्सत हुई तो इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे। सही। अच्छा सर, ये स्पीकर कौमी असम्बली ने, आप क्योंकि हरीपुर से आपका ताल्लुक़ है, उमर अयूब साहब की सीट के बारे में कोई इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी थोड़ा सा बताएं। सर ये लड़ने वाले नहीं हैं, फॉर्म 47 के ऊपर ये जीते हुए लोग हैं, ये आस्ता आस्ता हमारी सीटों को कम करते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ उमर अयूब बड़ी दिलेरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेके जा रहे हैं। वो इमरान खान के बड़े साथी हैं, हमारे लीडर हैं, और मुझे तो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मुझे लाला कहते हैं, हम हमारे हज़ारे में लाला बड़े भाई को कहते हैं। तो आज ही नवीद भी नल्ला में उनको फंक्शन में ऑनर करके आया है। मैं समझता हूँ ये अय्याज साहब, इनके मैंने कॉलम भी लिखा हुआ है कि इनके वालिद साहब का नाम तो दादा ने सादिक रखा था, लेकिन आपने उसको काज़ब करा दिया है। याज काज़ब हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, ये आपको ज़ेब देता है यार एक बंदे। और अच्छा दूसरा मुकाबला ये कर रहा है, वो भी मेरे दोस्त हैं, कहाँ वो क्या कहते हैं, किथे मेर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ, किथे जाड़ियाँ। जो उनके मुकाबले में बंदा है, उसने उमर अयूब को मुबारकबाद दी थी 8 मई के इलेक्शन के बाद, मेरा ख्याल है 10 मई को। तो आज उनको फिर याद आ गया कि भाई ये सारे लोग इसी तरह ही चोरी चुकारी से आए हुए, तो मैं क्यों ना जाऊं। तो फिर ये अय्याज सादिक से ये चीज़ हो रही है, ये ऊपर से ही अल्लाह ताला उनको हदायत दे। नाज़िम, मैं एक बात का थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि इंजीनियर इफ्तिखार अहमद चौधरी की तीसरी जनरेशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। 92 में इंजीनियर साहब ने इमरान खान साहब के साथ तहरीक शुरू की, हॉस्पिटल के साथ लगे रहे शौकत खानम के लिए। फिर उसके बाद उनके बेटे हैं नवीद, 1992 की है, जद्दा में हॉलीडे इन में थी। ये जो है ना अपने डॉक्टर गुलाम अकबर नियाज़ी जो बाराकऊ वाले हैं, ये उन्होंने फंक्शन किया था, तो मैं उनके साथ था। और 1992 की बात है, वो ऊपर नवीद है, और माशाल्लाह इसका काम भी आपको पता है। तो हमारा जब छोटा पोता था ना, वो कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो बड़ा हो रहा है। तो हम 3 नस्लें हैं अल्लाह के फजल करम से। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि इफ्तिखार चौधरी को हटा दें, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं तो हट जाऊंगा, लेकिन इन नस्लों का क्या करोगे जो इमरान खान के दीवाने हैं। सही। अच्छा जोसेफ, ये बताइए कि खान साहब बाहर आ रहे हैं ईद से पहले, ये सुना जा रहा है कि शायद कोई उनके मामला तय हो गए हैं और वो ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। ये लोग बड़ी बेचैनी से ये सुनना चाहते हैं। आप क्योंकि बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को इस बारे में भी आगाह कीजिए। देखें जी, जहाँ तक इमरान साहब के आने का है, वो एक 5 तारीख ही है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे। मज़हर बल्लास भी अच्छे दोस्तों में है, तो उनकी बातों को मैं इनकार नहीं कर सकता। ये ऐसे कोई नहीं है कि ऐसे ही हवा में उड़ा देने वाली बात है। बाकी मेरा अल्लाह 5 की बजाय हम तो कहते हैं उससे पहले ही यहाँ आए, और उसका हक बनता है। उसने जुर्म क्या किया है? पहली बात तो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान और उसकी मिसेस और इजाज़ चौधरी और मेरे दोस्त उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद साहब और यास्मीन राशिद और बहुत सारे लोग हैं, उनका कसूर क्या है? कोई बताए तो सही कि भाई उनका कोई कसूर है और उनको रहना चाहिए। बाकी ये हमें बड़ी उनकी फ़िक्र थी कि जिन दिनों में मज़ाइल गिर रहे थे, तो ये बड़ी हमें फ़िक्र हो रही थी उनकी जान के बारे में। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने शहादत कबूल की, लेकिन हमारे कायद बचे रहे। और लेट्स सी क्या होता है जी, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक इन 2 बंदों की बातों पे यकीन आता है कि इंशाअल्लाह
5 तारीख को इमरान खान बाहर आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ क्या समझते हैं नीचे आया है? क्योंकि अक्सर लोगों का ये गिला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी कारकुनान हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। बहुत सारे पैराशूटर्स आ गए हैं पार्टी के बारे में, इसके बारे में आप बेहतर बता सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी आगाह कीजिए। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके ओहदेदार और सब कुछ इस वक्त उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रहाई है। और ये एक चीज़ है जो पुराने कारकुन हैं, जो मेरे जैसे कारकुन हैं, अमीन ज़की जैसे कारकुन हैं, यासर बलोच है, दूसरे अब्दुल्ला दुमड़ और बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पिंडी के भी बहुत सारे लोग हैं। गिला तो उनको बहुत ज़्यादा है और गिला उनसे है जो ताज़ा तरीन हमारी क़यादत होती है। उन बेचारों को ये बताना पड़ता है, उनके सामने खड़े होकर बताना पड़ता है कि मैं यासर बलोच या इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, वल्द चौधरी बरखुरदार खान मोहल्ला एयरपोर्ट सोसाइटी का रहने वाला और इमरान के साथ 1992 का रहता हूँ, तो ये उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी है कि बात होगी उस वक्त जब इमरान खान बाहर आएंगे, फिर हम उनसे गिला करेंगे कि एक एक औरत ने यहाँ पे NA57 में एक की जगह 3 सीटें ली और मैंने 13 जनवरी को खान साहब से पूछा और गवाही उसकी मौजूद है कि यहीं के साफ़ी हैं। और अगर आप गूगल करना चाहें तो 14 जनवरी 2024 का जंग ओपन करे तो वहाँ लिखा हुआ आएगा कि मैंने एक टिकट भी नहीं दी। और इन लोगों ने, एक ऐसी खातून ने ये हक मारा इन लोगों का। मैं नहीं कहता कि मुझे टिकट मिलना चाहिए किसी और को, दूसरा तीसरा ये वो कोई और ले जाता, लेकिन ऐसी खातून जो रहती कोटली सत्तिया में और घर उसका इस्लामाबाद में है और इलेक्शन वो लड़ रही है NA57 में, ठीक है, और जनाब अली सिर्फ इलेक्शन ही नहीं लड़ रही NA57 का, एक कौमी असम्बली की रिजर्व सीट और तीसरी सीट जो है सूबाई असम्बली की रिजर्व, 3 सीटें भी अपने पास। और पंजाब का वो नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट भी ऐसे होती है। कानून ये नहीं कहता, कानून ये था, मैंने बनाया आइन, मेरे दस्तखत हैं, कासम सूरी से ऊपर मेरे दस्तखत हैं आइन के ऊपर। उसमें लिखा होता है कि ये जो बड़े लोग, ओहदे वाले लोग हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, ये लड़ाएंगे और फिर इनको किसी जगह सेट किया जाएगा कोई और पोजीशन के ऊपर, जैसे सेनेटर हो गया, जैसे किसी कमीशन के चेयरमैन बन गए, फलाना बन गए। तो ये गिला मैं किससे करना है? मैंने इमरान खान से करना है, मैंने आलिया हमजा के साथ नहीं गिला करना। वो तो बेचारी अल्लाह ताला ने उनको एक हिम्मत दी थी, वो लड़ के मैदान में आई हैं और बड़े जज्बे के साथ आई हैं। लेकिन मैं उनको इस खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। शेर ये है, नए चिराग जलाना अगर ज़रूरी है, अर्ज़ किया चिश्ती साहब, नए चिराग जलाना अगर ज़रूरी है, बुझे दियों का मगर एहतराम भी करना। बस यही उनको कहूँगा मैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर इफ्तिखार अहमद की बातें सुनी। ज़रूर आपने कुछ ना कुछ इनकी बातों से सीखा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन बनाने वालों में से हैं। आप अपनी कीमती राय हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।